بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عبد المطلب کا 100 اونٹوں کی قربانی کا واقعہ۔ یاد رہے کہ 100 اونٹوں کی جو قربانی حضرت عبد المطلب نے کی تھی وہ بھی حضرت عبداللہ کی زندگی کے صدقے ہی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خیال آیا کہ اس سے بڑی چیز پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑھ کر پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تو تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانگی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی۔ اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو ان سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآ ڈالا گیا۔ عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ جو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ یوں ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آئے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب یہ سوال تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ ترکیب یہ بنائی گئی کہ کاغذ کے ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھ دیے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکل آئے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹوں والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور برا دیے جائیں۔ اس طرح 10 کر کے اونٹ براتے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ 10 اونٹ براتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا، ورنہ 10 اونٹ اور برا دیے جائیں۔ اس طرح 10 کر کے اونٹ براتے جائیں۔ حضرت عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ 10 اونٹ براتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی، اور تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبہ کے پاس 100 اونٹ قربانی کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا۔ گویا قانون بن گیا، آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبح ہوں، یعنی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارہ تھا۔ قریش کو بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی
حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہاب بن اتمیہ بن جورا کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عبداللہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ رستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ یوں ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے کہ تمہیں جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے گھر والے عزت والے آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ اب قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آئی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حال میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا گیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس سے بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے، اور تم اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، کیونکہ اس کا نام توریت میں احمد اور زمین اور آسمان میں ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن مجید میں ان کی کتاب ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو، اس بچے کی یہ نشانی ہوگی، اس کے ساتھ ایک نور ظہور ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، کیونکہ توریت میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان و زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔